बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। किसी की तकलीफ़ को देखकर, किसी को दुख को देख के मुझे रियल में बहुत रोना आता है, मेरा सीना फट जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले ब्रांड की वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि भाई थंबनेल में लिखा हुआ था मुखलिस भैया की टांग काटनी पड़ेगी, डॉक्टर ने कह दिया कि टांग काटनी पड़ेगी। तो प्लीज़ भैया इतना मत रो, आपको तकलीफ़ हो रही है, हमें भी तकलीफ़ होती है, स्पेशली हम रिएक्शन चैनल वालों को आपकी तकलीफ़ को देख के रियल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम आपके वेल विशर है, पता है आपको। आप इतनी ज़ोर से तड़फ तड़फ के रो रहे थे। आपने बल्कि ब्रांड ने पूछा आपकी बहू रानी से कि भैया को मेरी कोई दवा दी, तो भैया भैया इतने तकलीफ़ में है, तड़फ रहे हैं बिल्कुल मछली की तरह। जिस तरह फ़िश को बाहर निकाला जाता है पानी से तो वो तड़फता है, भैया उसी तरह तड़फ रहे थे। रो रो के भैया का हाल बुरा। भैया की बहू ने बताया कि भैया ने खुद से अपनी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी और प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर से यानी कि फार्मेसी से अपनी दवाइयाँ खुद मंगाई थी। तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि डॉक्टर्स जो मुखलिस भैया इतने बड़े डॉक्टर हैं हमारे, वो खुद से अपनी जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो कौन से फार्मेसी वाले हैं जो इस तरह के नीम हकीम खतरा जान वाले लोगों की प्रिस्क्रिप्शन की हुई जो मेडिसिन है वो दे भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा होने वाली है अच्छी वाली चित्रोल, वो भी सदका टाउन की। क्योंकि भाई शादी का जो ट्रेंड चल रहा था, एक दो हफ्ते से 2 वीक से शादी शादी शादी, किसकी शादी? हाजरा मैडम की, यानी कि मिस वर्ल्ड की शादी चल रही थी। वो भी जो है वो शब्बो रानी की बहन की शादी चल रही थी। इतना बड़ा इवेंट था, पूरे ख़ानदान ने उस इवेंट को कैश किया। जितना भी सदका मिलना था, जितने भी खैरात मिलनी थी, सारी इन लोगों ने लूट लूट के दोनों हाथों से ली और बच्ची को रुखसत कर दिया। अल्लाह बच्ची को खुश और आबाद रखे। सदके के पैसे से ही बारात आई थी, सदके पैसे से बारात का स्वागत किया गया, सदका ही के पैसे से सारा जहेज बना गया। मगर चले जो भी है, बच्ची खुश रहे अपने घर में, हमें उससे कोई भी वैर नहीं है। और जैसे आप लोग कह रहे थे, और ये हमारी एक रेशन चैनल वाली छोटी सी बच्ची है, उन्होंने बताया कि भैया क्योंकि कभी भी हाजरा जो है वो व्लॉग में नहीं आई है, कभी भी हाजरा का फेस रिवील नहीं हुआ है, कभी भी हाजरा जो है अपने बाप के भी व्लॉग में नहीं आई है। जब वो बच्ची पर्दा करती है, जब बच्ची पर्दा करती है तो भैया पर्दा नशीन बच्ची को सामने नहीं लाना चाहिए था। सबसे बड़ा गुनाह जो किया, किसने किया? फौजिया सिस्टर ने कर दिया। फौजिया सिस्टर तुसा ने की कीता? पर्दा नशीन बुढ़ी इंज करके तुरदी, राइट, इंज करके बैठी सी हो ते उनका तुसी फेस रिवील कर दिता। और ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ। ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ पता ਇਹਦਾ, राइट। तो ये भी कहती हैं कि भाई, जैसे अकरम भाई ने अपने वीडियो में बताया कि इसने कहा कि मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, कभी उनको जानती नहीं हूँ, जो आप वो वीडियो में दिखाते हैं मैं उसी को ही रिएक्शन करती हूँ, उसी को देख के ही तमाम बातें आप लोग से शेयर करती हूँ। ये बात तो सही है कि ये वो तमाम चीज़ें जो आप लोग व्लॉग में दिखाते हो, जो भी आप अपना एक्ट करते हो, हम उसी को रिव्यू करके हम अपना रिएक्शन देते हैं। हम अपने घर से, अपने पेट से या अपने घर वालों से कुछ पूछ के नहीं करते हैं कि भैया ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ, ये बताओ, वो बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। मगर आप लोगों के फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि रुबीना सिस्टर हो या फौजिया सिस्टर हो, जो भी बात बताती हैं बिल्कुल सच बताती हैं। क्योंकि छोटी सी बच्ची, तुम तो उनको जानती भी नहीं हो, राइट। तुम कभी उनसे मिली भी नहीं है बकौल तुम्हारे, कभी तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। वैसे ही भैया भैया भाभी भाभी, यानी कि डिजिटल भैया भाभी हैं ये वो रिश्ते नहीं है जो सगे रिश्ते होते, खून के रिश्ते होते, दोस्ती के, ये वो नहीं है, डिजिटल रिश्ते हैं। क्योंकि आजकल की मीडिया के दौर में सब लोग डिजिटल ही रिश्ते बनाते हैं और ये बड़े पायदार भी होते हैं।
جس طرح سے یہ ہماری ریشن والی بچی جو ہے اس کا رشتہ جو ہے برانڈ اور اس کی جو بیوی ہے شبو رانی اس کے ساتھ بھیا بھابھی والا رشتہ ہو چکا ہے. یہ ان کی نند بن چکی ہے اور بھیا کی چھوٹی سی منی سی بہن بن چکی ہے. آج جب اکرم صاحب نے اپنے ولاگ میں کچھ سوالات پوچھے کہ بھئی تم کو کیسے پتا کہ وہ لوگ اتحاد کمپنی بنا رہے ہیں, اس اتحاد کمپنی میں جتنے بھی صدقہ ٹاؤن کے ناراض لوگ ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے. اور جناب جب برانڈ صاحب نے اپنے 1947 کی گاڑی کی اوپننگ کی اور اس کے وہ سرپرائز لوگوں کو دکھایا اور جس طرح سے شوخیاں مار رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ چلے سورے چلے سورے چلے سورے پھر بھی تیرا اس کے لیے تو جناب, تو پھر جناب اس ٹائم انہوں نے یہ تو نہیں کہا, تمہارا تو نام لیا بھی نہیں, رائٹ, بالکل بھی اس کا نام نہیں لیا کہ بھئی تم بھی ہمارے گھر میں آؤ, تم بھی ہمارے سرپرائز میں شامل ہو جاؤ, تم بھی. بھئی اکرم بھائی نے جب قرآن پاک کو ہاتھ پہ رکھ کر, تم ایک بات بتاؤ مجھے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو تم لوگ, اگر آپ مسلمان ہو, سچے مسلمان ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ قرآن پاک کوئی آپ کے سامنے لے کر بیٹھتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں قرآن پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کیونکہ اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی قسم نہیں ہے, ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑی قسم کچھ ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کافر بھی اگر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے گا ہم اس پہ بھی یقین کر لیں گے, ہم اس پہ نہیں کریں گے, ہم اپنے قرآن پاک پہ یقین کریں گے مسلمان ہونے کے ناطے, رائٹ. تو جناب وہ ایک بھائی جو ہے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میرے صدقہ ٹاؤن کے جتنے بھی لوگ ہیں, میرے بہن بھائی جتنے بھی ہیں, اور یہ اسپیشلی یہ برانڈ جو ہے ایک نمبر کا منافق, گھٹیا, ذلیل اور بغیرت انسان ہے, ایک نمبر کے بے ایمان لوگ ہیں. تو جب ایک سگا بھائی, تم اس کو جانتی نہیں ہو, میں نہیں جانتی لوگوں کو, میں ایک ہی بار ان سے ملی ہوں, وہ بھی جب ہمارے گھر میں آئے تھے بھیک مانگنے کے لیے, اس ٹائم میں نے ان کو دیکھا تھا, ٹھیک ہے. تم نے تو اس ٹائم بھیک مانگتے بھی ان کو نہیں دیکھا, تو تم اتنے بالکل دعوے سے ہر بات کرتی ہو. تم نے چلو ٹھیک ہے وہ کلپ جو اکرم صاحب نے آپ سے سوالات پوچھے اپنے ولاگ میں, تم نے وہ سارے احمدو کے ولاگ میں سے کلپس نکال کر بڑی محنت کر کے تم نے کلپس نکالے اور ان کو منہ توڑ جواب دے دیا. چلو اچھا کہ اس کے لیے کریپنگ تو بنتی ہے, اتنی محنت کر رہی ہو تم بھائی. تو بھائی جو سوال ایسے کیا کرے اکرم صاحب آپ ایسے سوال کیا کیجئے جس کا اس کے پاس کلپ میں جواب نہ ہو, جو یہ خود سے دے, ٹھیک ہے. آپ اس سے کچھ ایسے سوالات کر سکتے ہیں جس کو یہ دیتے ٹائم 10 بار سوچے کہ ہاں بھئی یہ سوال کا جواب میں کون سی کلپ سے نکالوں, کون سی ویڈیو میں اس سوال کا جواب مجھے ملے گا, اس کو پریشانی میں ڈالیں, ٹھیک ہے. مگر اس نے تو آپ کو سیدھا جواب دیا, منہ توڑ کے جواب دے دیا, اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ دیا کہ بھئی صدقہ ٹاؤن میں جو صلح کا معاہدہ ہو رہا ہے اور جو لوگوں نے اتحاد کمپنی کھولی ہے جو ایک جٹ ہونے کی اور تمام ناراض لوگوں کو گلے لگانے کی, چاہے وہ نبیلہ راشد ہو, چاہے الطاف صاحب ہو, چاہے وہ الطاف سیٹ ہو, اور یا چاہے وہ بھکاری ہو یا کوئی بھی ایسا انسان ہو, وہ سب کو ملانے کا جو ایک لوگوں نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ سب کو ملاتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, ملاتے ہیں, مگر ایک بات بتائیے, صدقہ ٹاؤن جو ہے ایک نمبر کے بغیرت لوگ ہیں, ان سے کون ہاتھ ملائے گا؟ ان سے بغیرت لوگ ہی ہاتھ ملائیں گے, ان سے وہ گھٹیا لوگ ہی ہاتھ ملائیں گے جن کو ان سے مفاد ہوگی. جس طرح سے نبیلہ صاحبہ ہیں, ان کو جس طرح سے بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا, جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, واپس وہ تھوکا ہوا چاٹنے آئی ہیں. چلیے کوئی بات نہیں, صلح کر لیا, اچھی بات ہے, مسلمان ہے تو آپ نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا, بہت اچھی بات ہے. مگر تھوڑی سی عزت ہوتی انسان کی, عزت نفس جس کو کہتے ہیں, رائٹ. اگر انسان کی عزت نفس ہونا تو وہ کبھی بھی اس جگہ پر دوبارہ نہیں پاؤں رکھیں گے جس جگہ میں آپ کو بے عزت کر کے نکالا گیا ہو, جس جگہ میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو کہ آپ کو خون کے آنسو رلائے گے, راتوں رات آپ منہ چھپا کے اس گھر سے نکلے ہوں, دوبارہ اس گھر پہ کیسے آ گئے آپ لوگ. اور جناب ابھی میں نے صبا کے چاچو کی بھی میں نے بھی ویڈیو دیکھی نہیں ہے, میں نے سے ان کا تھم یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ ایسی بھی باتیں کچھ لگائی ہیں. میں ابھی دیکھوں گی تو ان پہ بات کروں گی بعد میں, ابھی میں نے ولاگ نہیں دیکھا تو میں ان پہ کوئی ٹاپک پہ بات نہیں کروں گی, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا کام ہی ہے کہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا جو کچھ ایسی باتیں کر رہے ہوں جو ہضم ہونے کے قابل نہیں ہوتی ہیں,
राइट। मगर अभी हम सिर्फ इनकी बात करेंगे, क्योंकि अभी सदका टाउन के जो जितने बीमार लोग हैं उनकी मैं बात कर, जैसे अभी शादी का सीज़न ख़त्म हुआ है, अभी मैं परसों की बात है, लास्ट जो उनका फंक्शन हुआ है और उन्होंने अपने घर में दूल्हा दुल्हन को उठाकर खाना भी खिलाया है, दूल्हा दुल्हन को बैठाकर दावत वलीमा करवाया है और उनको तोहफे तहफ़ दे के भेजे गए हैं। उसमें भी जनाब ये जो इनकी समीना भाभी जान है वहाँ पे लुड्डी डाल रही थी, इनके अपने भांगड़े भी देखे, लुडियाँ भी देखी, झूमर भी देखा। यहाँ वहाँ पे ये मुखलिस साहब जो है वो भी नाच रहे थे, उनकी बेगम साहबा भी नाच रही थी, सारे लोग नाचे, चाहे अकरम खान हो, असलम खान हो, जितने अकरम खान के बाद में असलम खान है, उनकी बेगम साहबा, ये सारे झूमर डाल रहे थे, नाच रहे थे, लुडियाँ पा रहे थे। अभी कल तक ये लोग बिल्कुल चंगे भले थे, ना किसी को ब्लड प्रेशर था, ना किसी को शुगर की बीमारी थी, ना किसी के टांग कट रही थी, उसी टांग से नाच रहा था ना ये बंदा, ना टांग पे बीमारी थी, ना दोबारा से उस पुराने जख्म बाहर निकल के आ रहे थे, कोई भी ऐसा मसला नहीं था। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, नया ट्रेंड शुरू हो गया, नया कंटेंट आ गया कि भाई टांग काटनी पड़ेगी, डॉक्टर ने कह दिया है। ये मैं नहीं कह रही, आप उस बगारत इंसान के व्लॉग में जाके देखिए और बगारत इंसान के थंबनेल को देखिए, जिसमें इसने कह दिया है कि भैया, इनके बड़े भैया जो ड्रामेबाज नंबर 1 है, उनकी टांग काटने के लिए डॉक्टरों ने कह दिया है। तो हमारी तो अल्लाह से दुआ यही होगी कि अगर ये सच बोल रहे हैं तो अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे दे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हम बड़े अच्छे लोग हैं। हम यही दुआ करते हैं कि अगर ये लोग सच बोल रहे हैं, रियल में इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, चाहे उन्होंने कितनी भी हमें गालियां दी हो, कितने भी हमारे लिए बद्दुआएं की हों। अभी बल्कि परसों की कल के व्लॉग में मैंने समीना की व्लॉग देख रही थी, ये इसी पागल की बीवी जो है, यानी कि ब्रांड साहब की जो बड़ी भाभी है समीना साहिबा, इनका मैंने व्लॉग देखा था। इन्होंने भी बैठ के खूब, ये दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे और खूब रिएक्शन चैनल वालों को गालियां दे रहे थे, खूब खूब बैठ के रिएक्शन चैनल वालों को बददुआएं दे रहे थे। कह रहे थे कि भाई, और समीना मैडम कह रही थी, भाभी जान जो है, कि भाई तुसी जितना मर्जी वो रिएक्शन बना लो, जो मर्जी कह लो, हमारे बारे में जितनी मर्जी बुराइयां कर लो, हमारे ख़ानदान के बारे में जो मर्जी कहना कह लो, हम अभी वो छतरौली बाबा दोबारा आ रहे हैं तुम लोगों की छतरौल करने के लिए। आपको पता है ना कि छतरौली बाबा ने एक अपना गंदा सा वीडियो बनाया था, जो इनकी असलियत दिखाने के लिए इन्होंने अपनी व्लॉग बनाकर, वीडियो बना, यानी कि चैनल बना के इतनी गंदी गंदी बातें की थी कि क्यों छतरौली बाबा, आपके घर में माँ है, बहन है, बीवी है, बेटियां हैं, राइट? क्या आप अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी के साथ, आपकी बहू भी है, उनके साथ आप वही करते हो जो आपने अपने वीडियोस में कही है? मेरे ख्याल में कि जो उस मर्द के मुंह से उस किस्म की बातें उसी टाइम निकलती हैं जब वो अपनी बेटी के साथ, अपनी बहू के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ वही करता है। अगर आप तुम दूसरी औरतों के बारे में इस तरह की बातें करते हो कि उसके साथ ये हो जाए, कर लूँगा मैं तुम्हारे साथ, वो कर लूँगा, इसका मतलब है कि तुम भी उसके साथ, अपनी घर वालों के साथ भी, औरतों के साथ यही काम करते हो। तो भाई तुमने अभी इन लोग के ही व्लॉग में, इनके जो ब्रांड साहब है, इन्होंने बकवास की, भौंका है, बल्कि कहूँगी मैं भौंका है ये, ठीक है? ये जनाब भौंक रहे थे कि भाई लोगों के जो प्रॉब्लम होते हैं, लोगों के ऊपर जो अजाब आते हैं, किसी के घर में फौतगी हो जाती है तो बद्दुआएं होती हैं। कोई बुरा काम करता है तो बद्दुआएं मिलती हैं, तो उससे उन बीमार पड़ते हैं, उससे उनके घर में अजाब आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो छतरौली बाबा जो है, इनको खुदा की मार पड़ गई है, इनको बद्दुआएं पड़ गई हैं। किसकी बद्दुआ लगी है? ये हम सब की बद्दुआ लगी है। क्यों? तुम अगर जिस तरह से बैठ के वीडियो बनाते थे, जिस तरह से गाली गलौज करते थे, जिस तरह से बगाड़तियाँ करते थे, जिस किस्म की तुम आवाज़ें निकालते थे और जिस किस्म के तुम कार्टून वाली शक्ल बना के तुम जो हरकतें करते थे, तुम लगता है कि तुम जो रिएक्शन करने वाले हो, तुमने जो रिएक्शन वाले जो तुम्हारे आसपास भी है, उनको कार्टून बहुत पसंद है, इसलिए तुम भी हमेशा कार्टून की शक्ल बना लेते थे, चश्मा पहन लेते, कुछ ना कुछ हरकतें इस किस्म की करते थे तुम, राइट? तो जनाब इसलिए तुमको हम लोगों की बद्दुआएं लगी हैं। तुमने जिस तरह की गंदी हरकतें की थी, जो गाली गलौज किया था ना, तो जिसके बारे में तुमने जो गालियाँ दी थी और बद्दुआएं बगाड़ती की थी, जिनके बारे में इतना गंदा बोला था, उन तमाम लोगों की तुम्हें बद्दुआ लगी है, ठीक है? तुम्हें अब इंशाअल्लाह
بلکہ ہم سب کی دعا ہے، جتنے بھی ریئیکشن چینل والے ہیں، جس کے بارے میں تم نے گندا بولا تھا، جن کی ماں بہن کو بیٹیوں کو تم نے ننگا کیا تھا، ان تمام عورتوں کی بد دعائیں تمہیں ہیں، ان ماں بہنوں کی بد دعائیں ہیں تمہیں کہ اللہ کرے جو تمہارے بھائی نے تھمبنیل لگایا ہے کہ بھیا کا میرا ٹانگ کٹنے والا ہے، اللہ کرے کٹ جائے، ایک نہیں دونوں کٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تم پھر کتوں کی طرح زمین پہ رینگ رینگ کے چلو، اور کتوں کی طرح بلکہ کیڑے مکوڑے کی طرح رینگ رینگ کے مر جاؤ۔ یہ بد دعا ہے ان تمام لوگوں کی جن کے بارے میں تم نے گندا بولا تھا، جن کی ماں بہن اور بیٹی کے بارے میں تم نے گندا بولا تھا، یہ ان سب کی بد دعا ہے تمہیں۔ تم نے روبینہ سسٹر کے بارے میں کہا، تم نے فوزہ سسٹر کو بھی تمہارے بھائی نے کہا کہ بھائی تم نے ریشن دیا ہمارے خلاف گندی گندی باتیں کی، تو اس کی بد دعا تمہیں لگی، تمہیں ہائے لگی، اس لیے تمہارے والد کو کینسر ہوا اور وہ انتقال کر گئے۔ کسی کے باپ کے بارے میں اس طرح بولتے ہیں، کسی کی بہن اور بیٹی کے بارے میں ایسے بولتے ہیں؟ لعنت ہے تم لوگوں کی شکل کے اوپر، لعنت ہے تم جیسے مسلمان ہونے کے اوپر۔ اب بتاؤ تم لوگوں کو کس کی بد دعا لگی؟ تمہیں ہماری بد دعا لگی۔ ہم نے جو جھولیاں اٹھا کے تمہارے لیے بد دعائیں کی ہیں نا، انشاءاللہ تمہارا پورا یہ صدقہ ٹون تباہ برباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تم لوگ کہتے ہو تم لوگ بڑے نیک کام کرتے ہو، تم لوگ بہت اچھا کام کرتے ہو، لوگوں سے صدقے لے کر خیرات لے کر اپنا گھر بھر رہے ہو، اپنے تجوریاں بھر رہے ہو، گاڑیاں لی، گھر بنائے، سب کچھ کر رہے ہو، اور اوپر سے بیٹھ کے گالیاں بھی دیتے ہو، جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو تم۔ تو ان تمام لوگوں کی بد دعا ہے تمہیں۔ اللہ کرے یہ جو برانڈ صاحب ہے نا، اس کو بھی ایسی بیماری لگے کہ زمین پہ کتوں کی طرح رینگ رینگ کر سسک کے مرے گا یہ انشاءاللہ۔ اور تم کہتے ہو کہ بھئی آؤ سارے ہم لوگ صلح کرنے کو تیار ہیں۔ تم جیسے گھٹیا بغیرت غیر مسلم لوگوں سے صلح کرنے سے اچھا ہے ہم کسی کتے سے کر لیں، کتے کو ہم دوست بنا لیں گے، مگر تم جیسے گھٹیا بغیرت کو ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں تمہاری شکل کے اوپر، سمجھ گئے ہو؟ اور نہ ہی وہ روبینہ سسٹر تمہارے منہ پہ تھوکے گی، کیونکہ تم جیسے بغیرت جو ہے نا ان پہ لعنت ہی دی جا سکتی ہے، دوستی نہیں کی جا سکتی۔ جو بہن کے رشتے کو بدنام کرتے ہو، بہن کہنے کے بعد کہتے ہو کہ وہ میں اس کا بوائے فرینڈ تھا اور میری وہ بچی کسی اور کی ہے، لعنت ہے تمہاری شکل کے اوپر، لعنت تمہارے پیدا کرنے والوں کے اوپر۔ تمہارے بھائی کو بد دعا لگی ہے، اور بھائی کے ساتھ ساتھ بھائی کو تو بد دعا لگی، وہ تو ٹانگیں کٹ رہی ہیں، انشاءاللہ دونوں کٹیں گی۔ بھابھی کو بھی بد دعا لگ گئی ہے بھائی، کیونکہ بھابھی نے بڑے فخر سے آ کے کہا تھا رک جاؤ کیا ریئیکشن چینل والوں، وہ چترولی بابا آ رہا ہے، چترولی بابا اب قبرستان ہی جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں تم بھی جاؤ گی جو ہر وقت میں شوگر کی بیماری لگ گئی ہے، تمہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، ہر 2 منٹ میں تمہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک بات بتاؤ بطخ کے منہ والی، تمہیں بچہ پیدا کرنے کے ٹائم میں کچھ نہیں ہوتا ہے؟ ہر سال جو ایک پلا جمتی ہو تمہیں اس ٹائم کچھ نہیں ہوتا ہے؟ نہ تم بیمار ہوتی ہو، نہ تمہیں سرنج لگتی ہے، نہ تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، نہ تمہیں شوگر ہوتی ہے، نہ تمہیں کوئی کینسر کی بیماری ہوتی ہے، نہ تمہارے میاں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، دونوں لگے ہوتے ہو، ہے نا؟ اور پھر دوسرے دن گڈ نیوز ہو جاتی ہے، اس ٹائم تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی تمہارے گھر میں کوئی کانٹینٹ ختم ہوتا ہے، شادی کا کانٹینٹ ختم ہو گیا تو بیمار پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کوئی فوت ہو گیا، اس کی میت تک کی تم لوگ ویڈیو بناتے ہو۔ سمینہ میڈم کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہاں پہ کیمرہ لے کے تم لوگ پہنچ گئے ہو، مردے کی ویڈیو بنا کے تم لوگ پوسٹ کر رہے ہو۔ کس قسم کے لوگ ہو؟ یہ ہے اللہ کی مار تم لوگوں کے اوپر، ابھی تو شروع ہوئی ہے، خدا کی مار شروع ہوئی ہے۔ تمہارا سگا بھائی تم لوگوں کو بد دعائیں دے رہا ہے، سگا بھائی تم لوگوں پہ لعنت بھیج رہا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی دے رہا ہے، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے کانٹینٹ کے لیے کر رہا ہے، مگر تم لوگوں کے پول تو کھول رہا ہے، تم لوگوں کی تمام کرتوت تو بتا رہا ہے نا۔ قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کیا مال ہے؟ مگر ایک مسلمان اگر قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کر
سچ بھی بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے وہ اس کے اپنے اعمال ہوں گے، مگر ہم ایز اے مسلم اس کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں جو وہ اپنے تمام رشتہ داروں کے سگے بہن بھائیوں کے بارے میں جو بتا رہا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم ریشن چینل والوں کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں میں۔ پھر بھی ایک ریشن چینل والی نے جا کر اس کو انگلی کی، جان کی انگلی کی کہ تاکہ وہ ان کے بارے میں بولے۔ اور اکرم صاحب آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہو، ہے نا؟ میرے خیال میں یہ بھی آپ کے کانٹیکٹ کا ایک معاہدہ ہے، معاہدہ کہتے ہیں نا، ہاں وہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بولو گے وہ آپ کے بارے میں بولے گی، آپ اس کا نام لو گے وہ آپ کا نام لے گی، اس طرح سے پروموشن ہوگی، آپ دونوں کے ویوز بڑھیں گے اور آپ لوگوں کی چینل چلنے سے لگیں گے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ریشن چینل والی اور اکرم صاحب کے بیچ میں کچھ معاہدہ ہو گیا، جیسے وہ معاہدہ کمپنی شروع ہوئی ہے نا، اس میں ان کا بھی ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی کریں گے، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کریں گے، ایک دوسرے کا نام لیں گے، اور اس طرح سے ہم دونوں کے چینل جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے۔ میرے خیال میں اکرم صاحب وہ آپ کے برانڈ نے اس کو ہائر کیا ہے، آپ نے بھی کچھ پیسے دے کے اس کو اپنے ٹیم میں شامل کر لیا۔ چلے اچھی بات ہے، آپ لوگوں کے ویوز بڑھ رہے ہیں، مبارک ہو آپ لوگوں کو، مگر یہ بد دعا ہماری آپ کو آخری مقام تک لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آپ کی شروعات ہوئی ہے آپ لوگوں کے ڈاؤن فال کی، اور بد دعائیں انسان کو نا قبر تک لے کے جاتی ہے، جہنم تک لے جاتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اب یہ صرف تمہارے بھیا کی ٹانگ کٹنے والی ہے، کچھ دنوں کے بعد تمہاری بھی ایسی چیزیں کٹیں گی نا کہ تم بھیک مانگنے کی بھی قابل نہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں سارے کٹ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تم نے جتنا ہم لوگوں کو دکھ دیا ہے، جتنی تکلیف پہنچائی ہے، کوئی بھی جو ہے آپ کو معاف نہیں کرے گا، ہم آپ کو بالکل معاف نہیں کریں گے، سمجھے آپ لوگ؟ صدقہ ٹاؤن کے وہ سارے بندے جنہوں نے بھی ہم لوگوں کو گالی گلوچ کیا ہے، جنہوں نے بھی ہماری ساتھ بدتمیزی کی ہے، بد سلوکی کی، ان کو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان تمام کو اسی دنیا میں سزا ملے گی انشاءاللہ۔ شروعات یہ پاگل مخلص سے ہوئی ہے، ٹانگ تو کٹے گی انشاءاللہ، تمہارے بھائی نے لکھ بھی دیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ٹانگ کٹ جائے گی، تو اب انشاءاللہ ٹانگ کٹنے کی دعا کریں۔ جس دن آپ کی ٹانگ کٹے گی نا، بیساکھی میں بھیجوں گی، بلکہ ویل چیئر میں آپ کو ڈونیٹ کروں گی، تو آپ ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنا جو ہے نا چھترولی بابا والا چینل کھول کے بیٹھنا، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ لوگ ولاگ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔